بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے باپ کا نام باجان تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد سے بالکل مایوس تھی۔ ایک دن بیوی نے ایک چڑیا دیکھی، اس نے اپنے انڈے کو توڑا، اس میں سے بچہ نکل کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی اچھا ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی، خدا کی قدرت سے انہیں حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدا کو نذر کروں گی، اس نے اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں، یہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں بہت اداس ہوئی۔ انہوں نے کہا خدایا یہ تو بیٹی ہے، میں بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئیں۔ اس زمانے میں حضرت زکریا خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میری قبیلہ ہے، اسی لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں، لیکن لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے، جس کے نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلم اوپر جسے توریت سے ایک نام لکھا گیا اور طے ہوا جس کا قلم پانی میں ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا، ہر بار زکریا کا قلم تیرتا رہا اور دوسروں کے نام کے قلم ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا اب میں مسجد کی عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا مسجد میں گئے اور مسجد میں سے ایک خاص کمرہ تیار کرایا، اسی میں حضرت مریم رہنے لگیں۔ وہ خدا کی عبادت میں لگی رہتیں۔ جب کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور پھول اور خوراک پوچھتے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دعا مانگی خدایا تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہیں تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے، مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ خدا نے ان کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا اے زکریا خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس بیٹے جیسا بیٹا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت زکریا نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، خدا کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کر سکتے ہو۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ حضرت زکریا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا میں بچپن سے بزرگ کی علامت پائی جاتی تھی۔ وہ ابھی بھی 40 سال کے تھے۔ لڑکے کے پاس سے گزرے، لڑکوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر کھیلیں۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا چھوٹی سی عمر میں ہی رابیوں کا لباس پہنتے تھے اور اکثر بیت المسجد میں خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور جب دوزخ کا نام سنتے تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن باپ نے کہا بیٹا ہم نے تم کو دل کی خوشی کے لیے خدا سے مانگا تھا اور تم ہو کہ روتے ہی رہتے ہو۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ دوزخ آگ کا میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو حمل رہ گیا تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا کو تہمت لگائی اور آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت زکریا کو یہ بات معلوم ہوئی تو قوم میں سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک پیڑ دیکھا، اس میں سے آواز آئی اللہ کے نبی مجھ میں آ جاؤ۔ حضرت زکریا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچ سے پھٹ گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ بیچ کا حساب برابر ہو گیا لیکن آپ کی چادر کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر کہا آج تک کوئی ایسا جادوگر نہیں دیکھا۔ یہ جادو کی زور سے پیڑ کو چیر کر اس میں چھپ گیا۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دے لیکن شیطان نے صلاح دی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ آرے سے اسے چیر ڈالو۔ لوگوں نے پیڑ پر آرا چلایا۔ جب حضرت
زکریا کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں خلبلی مچ گئی، لیکن خدا کی بے نیازی کے سامنے بے زبان نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا بھی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے، اور سبحان اللہ، کیسا منظر ہے کہ دوستوں کے سر پر آرے چلتے ہیں اور وہ دم نہیں مارتے، اور خدا کے دشمن دندناتے پھرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ ذرا چوں کر سکے۔ اس نبی نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والوں کے گروہ میں شامل ہوا۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔